السلام علیکم، میں ہوں گوز لائف سٹائل سے۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بھئی یہ میری بیٹیاں میرے لیے کیا کیا کچھ لے کر آئی ہیں۔ یہ دیکھو تو صحیح، اپنی ماں کو انہوں نے کیا جوان لڑکی سی بنا دیا ہے کہ ماں کے لیے ایئر رنگس کتنے زیادہ ہیوی اٹھا کے لے آئے، اور کوئی ایک ایئر رنگ نہیں ہے، اتنے زیادہ۔ میں نے کہا بچوں تمہیں اپنی ماں کا پتہ نہیں ہے، میں نے تو جو ٹاپس پہنے ہوئے ہیں وہ کو پچھلے 6 مہینوں سے پہنے ہوئے ہیں، شادی پہ جا کے میں نے چینج کر کے پہنے، لیکن میرے وہی کہ وہی بس ایک ہی پڑے ہوتے ہیں، حالانکہ دوسرا بھی پڑا ہوگا، لیکن بس میں کہتی ہوں جو میں نے پہنا ہوا ہے بس یہی ٹھیک ہے۔ چھوٹے چھوٹے میں نے پہنے ہوتے ہیں، میں اتنی زیادہ جویلری آپ نے دیکھا ہوگا میرے ہاتھ بھی ہمیشہ ایسے خالی خالی ہوتے ہیں، میں زیادہ نہیں پہنتی ہوں، میرے پاس ہوتے بہت ہیں لیکن میں نہیں اتنی زیادہ پہنتی کہ میں بار بار چینج کروں۔ تو میں نے کہا تم نے تو اپنے ماں کے لیے اتنی زیادہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا ماما کوئی بات نہیں، یہ پڑے رہیں گے، پھر ہم لوگوں نے کب جانا ہے پاکستان، ٹائم لگتا ہے ظاہر ہے جاتے جاتے، تو یہ ایک ہی بار اب کیونکہ میں اپنے ساتھ نہیں لے کر آئی تھی، جو شادی میں جویلری پہنی تھی بس وہی لی تھی، 3 دن 4 دن کے لیے جو تھی وہی تھی، اس کے بعد جو تھے وہ میں نے اپنے لیے نہیں تھے لیے۔ تو لیکن خیر یہ تو خیر عیشا کے ہیں، وہ اپنے بھی مجھے دکھا رہی تھی، اس میں 4 5 وہ میرے لیے لے کر آ گئی، باقی یہ وہ سارے یہ والے بھی عیشا کے اپنے تھے، وہ مجھے دکھا رہی کہ ماما یہ میں نے اپنے لیے یہ لیا وہ لیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ لوگ دونوں ٹھہر گئے تھے، کیونکہ پاکستان میں کچھ شادیاں بھی تھیں اور شانہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے کہا تھا شہانہ تھوڑا وہاں پہ رہ لینا، کیونکہ اس کی ساتھ بھی بڑی خفا ہو رہی تھی، تو یہ وہاں پہ رہ گئی۔ تو ساتھ ہی پھر عیشا کہہ رہی ہے اگر شہانہ رہ گی تو میں بھی رہوں گی، کیونکہ انہوں نے نا 3 مہینے کے لیے سیمسٹر ان کا آف تھا۔ آپ لوگ بہت سارے پوچھے تھے ان کی پڑھائی کا کیا ہوا، انہوں نے نیکسٹ سیمسٹر لیا ہی نہیں ہے یونیورسٹی کا، ابھی ان کا آئی تھنک 4 یا 5 6 مئی کو ان کا سٹارٹ ہو رہی ہے دونوں کی یونیورسٹی دوبارہ سے، تو یہ تو ابھی دوبارہ سے اپنی پڑھائی کنٹینیو کریں گے۔ شہانہ کا بھی 1 سال ہے، تو یہ پورا 1 سال جو ہے اس کی پڑھائی دوبارہ سے کنٹینیو ہو جائے گی۔ دونوں ماشاءاللہ سے خیر خیریت سے واپس آ گئی ہیں، سامان بھی ان کے پاس 4 بیگ تھے۔ یہاں پہ بھی شہانہ مجھے جانماز دکھا رہی تھی کہ ماما یہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عمرے سے، تو میں نے اس کو جاتے وقت یہ منع کہا، مجھے بار بار کہتی میں آپ کے لیے کیا لاؤں، میں نے کہا دیکھو تم لوگ اپنے ساس سسر کے لیے لے آنا، کیونکہ تم پاکستان کو پھر پاکستان سے اتنا سامان میرے لیے کچھ بھی لے کر مت آنا، ان کے لیے لے کر آ جاؤ۔ یہ قرآن پاک کا خالی جو تھا وہ باکس تھا، قرآن پاک شہانہ کے پرس میں تھا، تو جو ہیوی چیزیں تھیں انہوں نے بیگز وغیرہ میں ڈال دیا۔ اب یہاں پہ چوڑیاں دیکھو وہ کتنی لے کر آئے، میں نے اس کو کہا میرے لیے عمرے سے کچھ مت لے کر آنا، صرف زمزم لے آنا، تو اور کھجور کی بھی اتنی ہمیں دن نہیں ہے لیکن صرف زمزم لے آنا، چلو ہم لوگ وہ تو رکھ لیں گے، ہمارے پاس تو ویسے اپنا بھی ابھی تک پڑا ہے جب ہم لوگ گئے تھے اس وقت کا، لیکن میں نے کہا چلو تم بھی تھوڑا سا لے کر آ جانا، باقی میں نے کہا اپنے ادھر فیملی کے لیے زیادہ لے کر آ جانا چیزیں نا، تو خیر یہ پھر بھی میرے لیے جانماز لے کر آ گئی، پھر وہاں سے کینیڈا لے کر آئی اتنا سامان، تو بس ابھی یہ مجھے اپنے لیے چوڑیاں دکھا رہی ہے کہ ماما یہ میں نے یہ جو تھی، یہ تو شہانہ کی ساس نے میرے لیے اتنے سیٹ 5,000 کی تو انہوں نے مجھے صرف چوڑیاں بھیجی ہیں۔ میں ان سے کہا کہ آپ نے میرے لیے اتنی زیادہ چوڑیاں کیوں بھیجی، تو انہوں نے میرے ولاگ دیکھا کہ بھائی تم سٹینڈ لے کر آ گئے ہو، سٹینڈ میں تمہارے پاس پہلے کی پرانی چوڑیاں پڑی ہیں، تو یہ میں نے کہا کہ اچھی چوڑیاں لو۔ ابھی بچے ادھر جب بیگ کھولنے لگے تو پہلے ہنس رہے تھے کہ ماما بیگ کھلنے لگا، ذرا دیکھنا تو صحیح اس میں سے کیا نکلے گا۔ میں کو فلا یہ چوڑیاں بس اس میں یہ ساری مکس ہے، کچھ ان کے اپنے سائز کی ہیں اور کچھ میرے لیے بھی لے کر آئی ہیں، 5 6 جو جوڑ، یہ بھی میرا تھا بلیک کلر کا، تو یہ لے کر آ گئے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس پڑے رہیں گے یار، ہم نے کون سا دوبارہ کسی سے کچھ منگوانا ہوتا ہے، آپ کہتے ہوں گے یہ اتنی چیزیں منگوانے کی کیا ضرورت ہے، یہ اتنے کپڑے اصل میں ہم لوگ لا کے رکھ لیتے ہیں، پھر جب ہمارے کوئی فنکشن ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، عیدیں ہوتے ہیں، تو ہم یہ استعمال کرتے رہتے ہیں، ہمارا یہ چل جاتے ہیں، اگر ہم 3 سال بھی پاکستان آئیں تو ہمارا یہ چل جاتا ہے، پھر کوئی آتا بھی نہیں ہے اپنی فیملی میں، پھر کسی کو کہتے بھی نہیں ہے کہ سب کے پاس اپنا اتنا سامان ہوگا۔ اچھا یہ آپ دیکھنا وہی دیسی لوگوں والا کام کہ شہانہ کے ساتھ نے حسان کے سجاد کے لیے چونگے بنا کے بھیجی ہیں۔ یہاں پہ شہانہ مجھے یہ میرون سوٹ بتا رہی تھی کہ ماما یہ میں نے آن لائن لیا ہے، یہ سیم ڈے پہ آ گیا جس دن ہم آ رہے تھے نا، تو لیکن بہت خوبصورت فراق تھا۔ اب سجاد کو یہاں یہ ٹیپے لپٹی بھی ہیں جو چونگے ہیں، کیونکہ سجاد کو چونگے بہت زیادہ ماشاءاللہ سے پسند ہے، کریلے اور چونگے سجاد کی فیورٹ سبزی ہے۔ اب ہم پاکستان گئے تو شہانہ کی جو ساس تھی انہوں نے کوئی 3 بار بنا لی، تو اب سجاد کہتے کیا بات ہے، جو وہ بناتی تھی نا کیا مزے کی بنتی تھی۔ اب انہوں نے عشاء سے کہا یہ لے کر جانی، اور یہ 7 کٹورے بھی بھیج دیے کہ پانی پینے کے لیے، تو میں نے کہا کہ نہیں آپ یہ چونگے مت بھیجنا، اتنی تکلیف مت کرو، لیکن نہیں انہوں نے بھیجنی تھی کہ نہیں میں نے سجاد کے لیے فریز کر کے بھیجنی ہے۔
خیر انہوں نے بھیجی ہیں، تو سجاد اس کو ایسے کھا رہے ہیں نا ایک ایک ٹیبل سپون کہ جیسے پتہ نہیں یہ کوئی خزانہ آ گیا ہے کہ اتنا تھوڑا تھوڑا تک یہ ختم نہ ہو اور میں 2-3 دن اس کو کھاؤں، انجوائے کروں۔ یہاں پہ ملتی ہیں، اقبال فوڈ پہ ہیں، کبھی کبھی ہوتی ہیں وہاں پہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کسی کی جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا ہاتھوں کا وہ پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ وہ بناتی بہت مزے کی تھی۔ پھر یہاں کے شہانہ کے دیور نے 2 مٹھائی کے ڈبے دے دیے، یہ میں نے خیال رکھ لی ہیں، ابھی بہنیں آئیں گی تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کے چائے کے ساتھ کھائیں گے۔ چوڑیاں میں نے کچھ کچھ جو ہے وہ سٹینڈ میں لگا دی، تو بس میں نے اپنی لگا دی۔ میں نے شہانہ سے کہا کہ جب تم اپنی فی الحال ابھی ڈبے میں ہی رکھو، جب تمہیں اپنا وہ کرنا ہوگا گھر ور تو اس میں پھر کھول کے سٹینڈ لے آنا نیا، اس میں لگا دینا، ابھی فی الحال ڈبے میں ہی بند رہنے دو، تاکہ میں بس اپنی لگا لیتی ہوں، تم لوگ ابھی مت لگاؤ کیونکہ اتنی جگہ نہیں ہے سٹینڈ میں۔ سٹینڈ میں یہ ہوتا ہے بڑی سیف پڑی رہتی ہیں چوڑیاں، ورنہ ایسے ہی ڈبوں میں بکھری مکس ہوئی ہوئی ہوتی ہیں ہر کلر کی نا، تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہے، ایسے ٹھیک رہتا ہے ویسے۔ اب یہ میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی یار، یہ پاکستان میں راشد کی دکان پہ ایک سبسکرائبر گئی ہیں، دیکھیں وہ کتنے مہنگے گفٹ میرے لیے دے کے چلی گئی ہیں۔ ثنا صفی ناز کا یہ اتنا خوبصورت سوٹ، عشا کی پرفیوم اور شہانہ کی پرفیوم، ثاقب کے لیے بھی بلیک کلر کا باکس اور ہر ایک پہ کارڈ لگایا، ورساچی کی پرفیوم، مطلب اتنا خرچہ یار، آپ لوگوں کا پیار دیکھ کے میں بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ مجھے تھوڑا بہت عجیب بھی لگ رہا تھا کہ آپ نے اتنی زیادہ بہت زیادہ آپ نے خرچہ کر لیا۔ یہ ثاقب کے لیے انہوں نے بھیجا ہے، یہ شہانہ کے لیے بھیج دیا، میرے لیے بھی بھیج دیا، سجاد کے لیے پولو کی شرٹ بھیج دی ہے۔ اتنا آپ نے خرچہ کیا، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، اور حالانکہ میں دیکھو یار کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں، صرف ہمارا ایک یوٹیوب سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنا، آپ لوگ مجھے جانتے، لیکن آپ لوگوں کا جب پیار دیکھتی ہوں نا، یقین کرو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم لوگ کچھ ہی ٹائم میں کس طرح ایک فیملی بن چکے ہیں، تو اور آپ لوگ کتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے نوٹ اتنا بڑا لکھا، اتنا ٹائم لگا کر ایک ایک کارڈ بنایا، آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں پہ بس ہم لوگ اصل میں جب بچے آئے تو آتے ہی 10:30 بجے وہ باہر آئے، پھر 11 بجے کے ہم گھر پہنچے، تھوڑے سے انہوں نے چیزیں نکال دی، مٹھائی وغیرہ، میں نے کہا یہ نکال دو تاکہ خراب نہ ہو جائے، میں باقی تم لوگ سو جاؤ، باقی کپڑے وپڑے سب بیگوں میں ہی رہنے تو کل دیکھا جائے گا۔ تو خیر بس جب اگلے دن صبح ہوئی پھر تھوڑے کپڑے سیٹ کیے، دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا، تو بچوں نے کہا کہ ہم نے چلنا ہے پپائز، کیونکہ مس کر رہے تھے سجاد، تو کہتے کسی دیسی ریسٹورنٹ جاتے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں ماما ابھی دیسی کھا کے آ رہے ہیں سارا ادھر، تو بس ہمیں اب جانا ہے پپائز کھانے کو، اس کی نئی پروٹین بھی آئی تھی، کہہ رہے وہ بھی ٹرائی کریں گے، تو چلو چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا چل صحیح ہے چلتے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا یہ نہیں گئے، تو چلو ان کی پسند کا چلتے ہیں، ہمارا کیا ہے، ہم تو ادھر ہی چل پڑتے ہیں جہاں بچے جاتے ہیں، جو یہ کھاتے ہیں ہم بھی وہی کھا لیتے ہیں، کہ چلو ان کی خوشی میں، ہم ویسے بھی بچیوں کے ساتھ یا رونقیں ہوتی ہیں، یہ ہم نے اتنے ٹائم کے بعد اتنا فوڈ لے کر آئے ہیں، انجوائے کیا ہے، ورنہ تھوڑا سا کھانا لے لیتے تھے بس اسی میں گزارا ہو جاتا ہے، بچوں کے ساتھ ہی رونقیں ہوتی ہیں۔ یہ عیدیں ہماری گزری ہیں ایسے پھیکی پھیکی سی، یعنی مجھے سجاد کہہ رہے ہیں نا جب ہم عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، خالی پڑا ہمارا بیڈ، کہتا ہے یار ادھر بیڈ پہ چوڑیاں ہی چوڑیاں بچوں نے پھیلائی ہوتی تھی، کتنی رونق ہوتی تھی لڑکیوں کے ساتھ نا، لڑکیاں نہیں ہیں تو عید بھی ایسے پھیکی پھیکی سی، لڑکوں کے میں نے کپڑے ٹانگے ہوئے، شلواریں قمیضیں، بس پاپا کے ساتھ نہائے دھوئے پہن کے ختم۔ اللہ پاک زندگی دے، صحت دے، بچوں کے نصیب اچھے کرے، بچوں کو اپنے گھر میں خوش رکھے، اللہ پاک سب کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب کرے، اللہ پاک سب کو نظر بد سے بچائے۔ بس یہی میرا بلاگ تھا، انشاءاللہ اسی طرح بلاگ کے ساتھ حاضر ہوتی رہوں گی، اپنی ایک ایک اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ چلیے مجھے اجازت دیجیے گا، انسٹا کو بھی ضرور فالو کرنا، چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔